الرحمن الرحیم سورہ مائدہ چھٹے پارے میں آیت نمبر 41 سے آج بات شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے اس میں یہودیوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جو معاملات اور جو چیزیں لے کے آتے تھے، کیا ان کا فیصلہ یہودیوں کے اپنے قانون کے مطابق کیا جائے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قوانین جو اللہ نے عنایت فرمائے تھے اس کے ساتھ کیا جائے۔ دو واقعات مدینہ منورہ میں پیش آئے، اور دونوں واقعات یکے بعد دیگرے، یا ممکن ہے کہ دونوں واقعات اکٹھے ہی ایسے پیش آئے ہوں، تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، یا یہ ہے کہ واقعات تو کچھ وقفے سے پیش آئے، لیکن دونوں کا حکم چونکہ ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے ان آیات سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں آپ نے فیصلہ جو کرنا ہے وہ کیسے ہوگا۔ ایک واقعہ پہلا جو پیش آیا ہے وہ یہ کہ یہودیوں کے دو قبیلے مدینہ منورہ میں تھے، بنو قریظہ تھے اور بنو نذیر تھے، اور بنو قریظہ کے مقابلے میں بنو نذیر ان کی زیادہ شان و شوکت تھی، اور بنو نذیر کے پاس قوت بھی زیادہ تھی، پیسے بھی زیادہ تھے، اور بنو قریظہ ان کے مقابلے میں ایک غریب قبیلہ تھا جس کی زیادہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ اور بنو نذیر نے اس طبقاتی کشمکش میں اس کو دبایا ہوا تھا بنو قریظہ کو، اور بنو نذیر کا کوئی آدمی انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر قریظہ والوں کو قتل کر دے گا تو پھر اس شخص کو اس کے لیے قصاص کا کوئی حق باقی نہیں ہوتا، یعنی نذیر کا آدمی اگر قریظہ والوں کو قتل کر دے تو قصاص کا قانون نہیں چلے گا، اور قریظہ والے بنو نذیر کو قتل کر دیں تو قصاص کا قانون نافذ ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ قصاص کا قانون نافذ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی بیان میں آتی ہیں۔ اور اگر بنو نذیر کے کسی آدمی نے بنو قریظہ کو قتل کر دیا تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ہاں یہ قانون تھا کہ وہ 70 وسق کھجور ادا کرتے تھے۔ یہ جو وسق ہے یہ ایک پیمانہ ہے کھجور تولنے کا، جیسے کلو گرام لے لیں یا اس قسم کی چیزیں، سیر، من، پاؤنڈ استعمال ہوتا ہے تولنے کے لیے، ایسے ہی ایک پیمانہ تھا جو ہمارے ہاں کا تقریباً 5 من 5.25 من بنتا ہے، تو 5.25 من بھی اگر اسے لگا لیں تو 70 کو اس کے ساتھ آپ ضرب دے لیں، بس اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی مارا گیا تو بنو نذیر اسے اتنی کھجوریں ادا کر دیتے تھے، اور اسی طرح اگر معاملہ برعکس ہوا، یعنی بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو پھر اس کا الگ قانون انہوں نے بنا رکھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اس سے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، بنو قریظہ کا آدمی بھی مارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 70 وسق کھجور ہے یہ بھی قریظہ والے بنو نذیر کو ادا کریں گے۔ اور اسی طرح بنو نذیر کے خون بہا سے دگنا، یعنی 5 گنا زیادہ وہ کہتے تھے، مطالبہ کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر عورت اور مرد کا قتل ہو جائے تو اس کے عوض میں بنو نذیر تو جو مرضی قتل کر آئیں ان کے ہاں اور معاملہ ہے، لیکن اگر بنو قریظہ نے بنو نذیر کی ایک عورت کو قتل کر دیا تو یہ قریظہ والوں کا ایک آدمی اس کے مقابلے میں قتل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح بنو قریظہ میں سے کوئی ان کے ہاں مار آئے کسی غلام کو، ان کے ہاں آزاد قتل ہوتا تھا، اور اگر یہ ایک ہاتھ کاٹ دیں بنو نذیر کا تو بنو نذیر اس کے مقابلے میں یہودی آپس میں مل کے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ وہ ایک اگر کان ان کا کاٹ دیں یہ بنو قریظہ والے تو بنو نذیر اس کے عوض میں دوہری سزا دیتے تھے، دونوں اس کے کان کاٹ دیتے تھے۔ الغرض یہ سارا ظلم ہو رہا تھا
یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں آنا ہوا۔ ہجرت کے بعد اب حالات بدلنے شروع ہوئے اور بنو قریظہ جو تھے انہوں نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط و ضبط زیادہ پیدا کریں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو قانون ہے وہ تو مساوات پر اور عدل پر مبنی ہے، یہاں تو کوئی کسی کو بھی قتل کرے گا اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا، ایک ہاتھ کاٹے گا تو اس کے عوض میں چوری کی سزا جس پہ نافذ ہوگی وہ آدمی اس کا مال ادا کرے گا، یہ جو بھی احکامات تھے یہ سارے کے سارے وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک آدمی نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ اب بنو نذیر نے اس آدمی کے متعلق جب پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ بنو قریظہ سے ہے، تو انہوں نے کہا اچھا بھئی اب ایسے کرو کہ دگنی ایک تو دیت دے دو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے ایک آدمی اس کو بھی قتل کریں گے جس نے قتل کیا ہے، تو اگرچہ کہ لوگ اسلام میں داخل نہیں تھے، کوئی معاہدہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان میں بہت سے لوگ پڑھے لکھے تھے بنو قریظہ میں سے اور بنو نذیر میں سے بھی، اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں جن کے بارے میں ہماری مقدس کتابوں میں آیا ہے، تو انہوں نے بنو نذیر کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک آدمی کا سہارا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی بات پہنچائی، اور انہوں نے بنو نذیر سے بھی انکار کر دیا، اور بنو قریظہ نے کہا کہ ہم سب یہودی ہیں، ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی مذہب پر عمل کرتے ہیں، تو آج کے بعد اگر کوئی بھی چیز ہوگی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ فیصلہ کرا لیا کریں گے۔ بنو نذیر نے جب یہ بات سنی تو انہیں بڑا اشتعال پیدا ہوا اور انہوں نے کہا یہ معاملہ بھاپ سے نکل رہا ہے، اس لیے کچھ مصالحت کی کوشش کرو، اور مصالحت پھر اسی بات پر ہوئی کہ بنو نذیر مجبور ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے سے پہلے انہوں نے کچھ آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا جا کر وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرضی قصہ کہو، اور انہیں کہو کہ اگر اس طرح ہو جائے اور ایک قتل ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں، اگر وہ فیصلہ دیں ہمارے مذہب کے مطابق تو پھر تو ہم چلے جائیں گے، اور اگر ہمارے مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں دیں گے تو پھر ہم اس چیز کو رد کر دیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے جب انہوں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ حق کے مطابق دیں گے، تو ان لوگوں نے اس مقدمے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے سے انکار کر دیا۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ مسند احمد میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات ہیں کہ ایک واقعہ ان کے خاندان میں بدکاری کا پیش آیا، اور خیبر کے یہودیوں میں یہ واقعہ تھا کہ تورات کی مقرر کردہ سزاؤں کے مطابق ان دونوں کو جو شادی شدہ تھے رجم کرنا لازمی تھا۔ مرد جس نے یہ فعل کیا اور عورت دونوں شادی شدہ تھے، اب تورات کے قانون کے مطابق انہیں کرنا تھا رجم، مگر یہ دونوں کسی بڑے خاندان کے تھے، تو یہودیوں نے اپنی پرانی عادت کے مطابق چاہا کہ کوئی نرمی کر دی جائے، اور انہیں پتا تھا کہ اسلام نے کچھ سہولتیں دی ہیں اور اسلام میں ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ظلم کریں گے یا ایسی چیز کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ چلو فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں، اور دل میں یہ تھا کہ کوئی ہلکی سی سزا بس نافذ ہو جائے گی تو مان لیں گے، وگرنہ انکار کر دیں گے۔ بنو قریظہ کو پہلے تو تردد ہوا کہ معلوم نہیں، اب یہ قصہ بنو قریظہ کا آ گیا، تو بنو قریظہ کو پہلے تو تردد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، مگر پھر انہوں نے کچھ گفتگو کے بعد یہی طے کیا اپنے بڑے بوڑھوں کے فیصلے کے مطابق کہ وہیں چلو۔ تو کعب بن اشرف جو تھا یہ ایک وقت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور شادی شدہ مرد و عورت کے متعلق اس نے پوچھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا، اور اس وقت جبریل امین اللہ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے
کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ان دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ اب جب انہوں نے یہ فیصلہ سنا یہودیوں نے تو بوکھلا گئے، اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بھی دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے اس فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے ابن سوریہ کو جج مقرر کر لو۔ تو ابن سوریہ کے حالات بھی جبریل امین نے بتائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک آدمی ہے اور اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور فدق میں اس کے باغات ہیں، وہاں وہ رہتا ہے، اور جس کو ابن سوریہ کہتے ہو اور گورا ہے، تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء یہود میں اس وقت پوری دنیا میں پہلے نمبر کا عالم دین ہے، اور ہماری کتابوں کو جتنا وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، وقت مقررہ پر جب وہ آئے، یہودی بھی آئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قسم دی اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا کیس ہو جائے تو تورات میں اس کے متعلق کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ نے قسم نہ دی ہوتی اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ غلط بات کہنے کی وجہ سے تورات مجھے جلا دے گی تو میں یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اسلام کا حکم ہے وہی تورات کا حکم۔ اس نے یہ صاف بات کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سوریہ پھر تم لوگوں کو کیا مصیبت درپیش آئی کہ تم تورات کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ زنا کی سزا شرعی تو ہمارے مذہب میں یہی ہے، مگر ایک شہزادہ تھا وہ اس جرم میں مبتلا ہو گیا اور ہم نے اس کی رعایت کر کے چھوڑ دیا، سنسار نہیں کیا، رجم نہیں کیا، پھر یہی جرم ایک معمولی آدمی سے ہو گیا۔ ہم نے جب اسے سنسار کرنا چاہا تو لوگوں نے، وہ جو غریب آدمی تھا یہ سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہی حرکت شہزادے نے کی اور تم نے اسے معاف کر دیا، اور یہی حرکت ہم لوگوں سے ہو گئی تو تم لوگ ہمیں رجم کرنے پہ آ گئے، شرعی سزا دینی ہے تو شہزادہ بھی زندہ ہے، پہلے اس پہ یہ حد نافذ کرو ورنہ ہم یہ سزا جاری نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بات بڑھی، پھر سب نے صلح کر لی اور یہ کہا کہ ہلکی سی کوئی سزا تجویز کر دیں، اور ہلکی سزا پھر یہ تجویز ہوئی کہ مار پیٹ لیا جائے اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے شہر میں گھما دیا جائے، بس یہ ہلکی سزا تجویز ہو گئی، اور سب میں یہی رواج ہو گیا کہ سب لوگ آئندہ سے یہ سزا دیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انہوں نے بتلایا، اللہ نے اس بات پر یہ آیات نازل کی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو یہ بات رنج میں مبتلا نہ کرے۔ یہ رسول کا لفظ جو آیا ہے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہیں، اور الرسول آ گیا نا الف لام، تو یہ جو الف لام آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص رسول، اور وہ خاص رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ آخری زمانے کی صورت ہے، جیسے کہ اس کی ابتدا میں آپ سے عرض کر دیا تھا، اور یا ایھا الرسول کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ نے رسول کہہ کے ایسے مخاطب فرمایا ہو، یہ صرف 2 جگہ پر پورے قرآن پاک میں ملے گا، وگرنہ یا ایھا النبی آتا ہے، یہاں پر آیا ہے کہ یا ایھا الرسول، یہ پہلی مرتبہ ہے، اور آپ اسی صورت کی ذرا دیکھیے 67 نمبر آیت 67 اسی صورت کی، ملی اسی صورت کی جو 67 نمبر آیت ہے، اللہ تعالی نے جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو، اس چیز کو، اس حکم کو، اس وحی کو، انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ بس یہ 2 مقامات ایسے ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی شرف، منزلت اور بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ لا یحزنک، کیا چیز نہ ہو، اے رسول آپ غم نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں حرکتیں، اور اس حرکت کا ذکر آگے فرمایا ہے وہ کیا ہے
کہ الذین وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، کفر میں بہت تیزی سے جانا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں۔ یہ دو گروہ یہاں پر مراد ہیں، ایک گروہ تو یہودیوں کا اور ایک گروہ جو ہے وہ منافقین کا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہودیوں کے متعلق ہے اور بعض کا خیال ہے منافقین کے متعلق۔ اور لا يحزنک الذین یسارعون، یسارعون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور بعد ہے اس کا مفاعلہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر میں ریس لگی ہوئی، کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی شوق رغبت خوشی سے کفر کی طرف بھاگتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباً دکھ تھا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو ایک ایک آدمی کو بچانا چاہتی ہے، انسانیت کے ایک ایک فرد کے متعلق وہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، اللہ کی راہ پر چلیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ اور پریشانی وہ تو طبیعی تھی۔ اللہ نے فرمایا یسارعون فی الکفر، یہ کفر میں آگے بھاگنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے، من الذین ان لوگوں میں سے ہیں۔ یہ من جو ہے بیانیہ ہے، اور بیانیہ سے مراد یہ ہے کہ پیچھے سے دیکھیں گے پورا جملہ تو پھر یوں بنے گا کہ لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا، آپ غم نہ کھائیے ان پر جو دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش میں مصروف ہیں، یعنی کفر میں۔ من الذین قالوا، وہ جو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، یہ ان کا دعویٰ ہے، بے افواہہم، اپنے منہ سے، منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لائے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو مراد منافقین ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان کا دعویٰ تو یہ ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اس سے تو پتا چلا یہ منافق ہیں۔ لیکن دوڑ کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اتنی تیزی کس کے ساتھ ہے؟ حقیقت میں کسی کے ساتھ نہیں، لیکن اپنے طور پر اتنا آگے یہ بھاگ رہے ہیں، یعنی مجازی طور پر کہا گیا ہے یسارعون کا مطلب، یعنی جس طرح دوڑ لگی بھی ہوتی ہے نا، اس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں کہ لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ جو اپنے منہ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے پھر معانقہ آ گیا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ جو واو ہے نا، اس کا عطف اوپر جا کر پڑ رہا ہے انہی پر من الذین قالوا آمنا، یہ واو کا عطف منافقین پر پڑ رہا ہے، تو منافقین پر جب پڑا تو پھر یہ مراد ہوئی کہ آپ کو دکھ میں رنج میں مبتلا نہ کرے وہ لوگ جو کفر میں بھاگے سرپٹ دوڑ رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، وہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں سے وہ لوگ بھی جو کہ یہودی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے دو ترجمے ہوئے۔ دوسرا ترجمہ جو ہے وہ آگے دیکھ لیں، پھر اس کو کرتے ہیں۔ سماعون، قبول کرتے ہیں بہت زیادہ، للکذب، جھوٹ کو، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں، للکذب، جھوٹ بولنے کو، سماعون، اور بہت بڑے جاسوس ہیں، لقوم آخرین، کسی اور قوم کے لیے کہیں اور بات پہنچانے کے لیے ان یہودیوں کا یہ حال ہے۔ تو دو ترجمے اس کی طرح بنیں گے کہ اگر ہم پہلی مرتبہ وقف کریں گے دیکھیے قلوبہم پر، تو پھر ترجمہ بنے گا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنج میں مبتلا نہ کریں، الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ
جو کہ کفر میں سرپٹ بھاگ رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا، وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بے افواہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. بس اتنا ہو گیا. آگے دوسرا ترجمہ، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، بہت پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کی، اور وہ سنتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. ایک ترجمہ. دوسرا دیکھیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کو رنج میں ڈالے وہ لوگ جو کفر میں سرپٹ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اپنے منہ سے کہتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مومن نہیں ہیں، ومن الذین ہادوا، اور وہ بھی جو یہودی ہیں. یہ دونوں سماعون للکذب، بہت جاسوسی کرنے والے. تو دو جماعتیں ہو گئی، ایک ان کی صفت آگے بیان ہو گئی، یا یہ کہ یہ یہودیوں کے اوصاف بیان ہو گئے. تو دونوں ہی ترجمے مفسرین نے کیے ہیں، کچھ بھی کر لیں مگر ہے ان کی یہی حالت. اللہ تعالی نے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ان کی بھی یہی حرکتیں ہیں. اس کا عطف پیچھے جا کر منافقین پر پڑا، تو مطلب یہ کہ منافقین اور یہود ان دونوں کی حرکتیں یہ ہیں کہ سماعون للکذب. سماعون جاسوسی کرتے ہیں، سماع مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سننے والے، للکذب جھوٹ کے سننے والے، سن کر قبول کرنے والے. مفسرین نے اس کے تین مطلب کیے. ایک تو یہ کہ جھوٹ کو قبول کرنے والے. ان یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنا جھوٹ ہے ان کے ہاں پایا جاتا ہے، جھوٹی عدالتیں، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں، کسی قوم کے خلاف بھی جھوٹ ان کے گھر کی چیز ہے، جھوٹ کے بغیر ان کا کام چلتا ہی. اور جتنا قرآن پاک کی یہ آیت کا ظہور ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، شاید ہی کسی دور میں ہوا ہو، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا جیسے ہمارے دور میں ہو رہا ہے. یعنی یہودی، اب تو میڈیا ہو گیا، صاف پتہ چلتا ہے، جس قوم کو چاہیں جھوٹ میں ملوث کر لیں، جہاں چاہیں جھوٹ میں چڑھ دوڑیں، جہاں چاہیں جھوٹ بول کے کسی بھی آدمی کو اس کے مقام سے نیچے گرا دیں. مسلمانوں میں جھوٹ بول کے فرقہ بندی، تفریق، یہ سب چیزیں اتنے پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اور دیکھو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن نے کہا جھوٹ سنتے ہیں. یہ اگر کسی آدمی کی کتاب ہوتی لکھی ہوئی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا. انسان ہی ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لکھتے تو یہی لکھتے، اول تو لکھتے کیسے، لیکن لکھ بھی دیتے. فرض کر لو تو یہی کہتے یہودی بہت جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے بولنے کی بات نہیں کی، اللہ نے کہا سماعون للکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے، یعنی جھوٹ کو سنتے ہیں اور جھوٹ کو پھر پھیلا دیتے ہیں. ایک ترجمہ. دوسری تشریح کی یہ کی گئی ہے کہ سماعون للکذب، جھوٹ کو سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، یعنی بات سنتے ہیں سچی جھوٹ کے لیے، تاکہ اس میں گڑبڑ کر کے جھوٹ اس میں ملا دیں، اتنا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا. ہمارے زمانے میں بھی ہے یا نہیں؟ بات سچی سنتے ہیں لیکن اس میں جھوٹ اتنا ملا دیتے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں جھوٹ کتنے پرسنٹ ہے، سچ کتنے پرسنٹ ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کس کی کیا حالت ہے. دوسری بات یہ. اور تیسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ سماعون للکذب کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سننے کے رسیا ہوتے ہیں، تعریف سننے کے، بس کوئی تعریف کرتا رہے، حقیقتاً کچھ بھی نہیں، بس کوئی کہتا رہے کہ صاحب ساری دنیا آپ کے دم سے چل رہی ہے، اکانومی میں آپ جیسا ماہر ہی کوئی نہیں، اور آپ جیسا اپنی قوم کا خیر خواہ ہی کوئی نہیں. یہ سارے جھوٹ سنتے رہتے ہیں. سماعونا، اور اللہ نے دوسری بات یہ فرما دی ہے کہ لقوم آخرین، کسی اور کے لیے جھوٹ سنتے ہیں.
جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، یعنی آپ کے پاس آتے ہیں، سنتے ہیں، پھر جاسوسی کرتے ہیں جا کر اپنے یہودیوں میں، قوم آخرین، یعنی دوسری جو گروہ ہے بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ، یہ اس لیے آتے ہیں کہ جا کر پھر ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، اس کو 10 باتیں اور اس میں ڈال کر بیان کریں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. یہ ہے جھوٹ سننے کی بات. کچھ لوگ اس آیت کا حوالہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ سننے کی جو صفت ہے وہ دیکھنے کی صفت سے زیادہ وسیع، یعنی زیادہ. صحیح ہے، یہ بھی لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ سننا جو ہے کیونکہ وہ پھیلایا جاتا ہے نا، تو دیکھنے سے زیادہ وسیع معنی میں آتا ہے. صحیح ہے، لیکن اس سے بھی یہی مطلب نکلا کہ جھوٹ کے رسیاں سماعون لقوم آخرین، کسی اور کے لیے وہ جاسوسی کرتے ہیں. کس کے لیے جاسوسی وہ کرتے ہیں؟ لم یاتوک، جو آپ تک نہیں آئے، آپ کے پاس نہیں آئے جو یہودی، ان کے لیے جاسوسی یہ منافق کرتے ہیں. اگر اس آیت کو اب منافقین کے متعلق لے لیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ سماعون للکذب، یہ منافق پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے، سماعون لقوم آخرین، یہ جاسوسی کے لیے جھوٹ کرتے ہیں. کس کی جاسوسی کے لیے؟ کون سی قوم؟ لم یاتوک، اس قوم کا پہلا وصف یہ بیان کیا کہ وہ آپ کے پاس نہیں آتے. یہودی جو آپ کی مجلس میں آنے سے گریز کرتے ہیں، یہودی جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مجلس مبارکہ میں نہ آئیں، یہودی علماء جو یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آمنا سامنا نہ ہو، اللہ نے کہا یہ منافق ان کے لیے آ کے سنتے ہیں. تو یہ بعض منافق ایسے تھے کہ یہودیوں سے ملتے تھے، اور بعض یہودی ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ایمان کا کوئی اظہار بھی کریں تو کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب لوگ دین میں عیب چننے کے لیے آتے ہیں تاکہ اپنے سرداروں کے پاس جو یہاں نہیں آتے جائیں، اور یہاں تو کوئی بات ہے نہیں عیب کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کے ان میں کیا عیب نکالتے؟ وہاں تو کوئی عیب اور کوئی چیز ایسی تھی نہیں، وہ چیز کوئی نظر نہیں آئی، اپنے پاس سے جا کر جھوٹ بنا دیا. اس لیے لم یاتوک جو ہے یہ اس قوم کی پہلی صفت ہے. یہ جو ہے نا لقوم آخرین، لقوم آخرین، یہ قوم آخرین کی پہلا وصف یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آتے. ایک یحرفون، اور دوسرا وصف ان کا یہ ہے کہ وہ تحریف کرتے ہیں. یہ تحریف کرنے والے کون؟ یا تو یہودی ہیں اور یا منافق ہیں. اللہ کے کلام کو آگے پیچھے کرتے ہیں، الکلم، اللہ کی باتوں کو، من بعد مواضعہ، اس کا ٹھکانہ چھوڑ دیتے ہیں اور بے اسلوب بات کرتے ہیں، بے ڈھنگ بات کرتے ہیں. یہاں پر وہ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے نا، اور جا کر بیان جو کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتوں کو جا کر غلط رنگ دے کے بیان کرتے تھے. اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرما دی ہے کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ جو جملے ہیں، وہ جو باتیں ہیں، ان باتوں کو وہ بغیر ڈھنگ کے بیان کر دیتے ہیں، بے اسلوب بیان کر دیتے ہیں، ٹھکانہ وہ نہیں ہوتا، بات کچھ کہی جاتی ہے جا کر کچھ بیان ہوتی ہے. یہ چیزیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو مجلسیں ہیں یہ امانت ہیں. بات آدمی جتنی سنے اتنی ہی کہے، جس رنگ میں بات کہی گئی ہے اس رنگ میں کہے. اور اول تو امانت کی بات ہوگی تو پھر تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کہیں سے نقل بھی کرنی ہے تو اسی طرح نقل کرے گا جس طرح من و عن بات ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے اس میں رنگ اور آرائش اور زیبائش ڈال دے. اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری ان کی خرابی یہ ہے اس قوم کی، یہ منافقین ہیں یا یہودی ہیں، جو بھی آپ لے لیں، کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں. اور تیسری چیز یقولون، یہ تیسری ان کی خرابی بیان کی کہ کہتے ہیں ان اوتی تم ھذا، اگر وہ تمہیں حکم دیں یہ جو تمہارے اپنے مفاد میں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بنو قریظہ خراب ہیں اور بنو نذیر ان سے دگنا وہ فدیہ وصول کر سکتے ہیں،
اور ان کا آدمی بھی قتل کر سکتے ہیں، اگر وہ تمہیں یہ حکم دے دیں فخذوہ، تو اس حکم کو لے لینا، اس پہ عمل کر لینا۔ اور اگر حکم ہو جائے اس کے برعکس، علم، اور اگر ایسے نہ ہو تو ہو، اگر وہ تو ہو، علم تو ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے تمہیں یہ حکم جو تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق ہے، سو کیا کرنا، فاحذروا، تو تم اس حکم کو چھوڑ دینا۔ اگر وہ انصاف کی بات کریں کہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر ہو، فیصلہ دونوں کے لیے ایک ہی ہوگا۔ اگر وہ یہ انصاف کی بات کریں کہ رجم کرنا ہی ہوگا، تو پھر دیکھو ہرگز ان سے ایسے نہ کرنا کہ ان کا فیصلہ لے لو۔ اور یہ بات اب تک پائی جاتی ہے، تالمود جو ہے نا، اس کو اگر اس قسم کی چیزوں میں آپ پڑھیں گے تو وہاں انہوں نے بڑی بےہودہ باتیں لکھی ہیں۔ تالمود آپ دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ 3 صورتیں مقدمے کی بنا لو۔ اگر کوئی اسرائیلی ہے تو اس کو وہ فیصلہ سناؤ جو تمہارے اپنے حق میں جاتا ہے، جس میں اسرائیلی کا فائدہ ہے۔ غیر اسرائیلی کے ساتھ اگر جھگڑا ہو گیا تو 3 صورتیں کر لینا، ہمیشہ فیصلہ وہ دینا ہے جو اپنے حق میں جاتا ہے۔ اور اگر فیصلہ اپنے حق میں کتاب سے نہ ملے، اپنی کتاب تورات سے، تو پھر فیصلے کو اس طرح تبدیل کرو کہ اگر ان کی کتاب، ان کے مطابق قانون کے فیصلہ کیا جائے جو غیر اسرائیلی ہیں، تو اس میں فائدہ ہمارا ہے، تو صاف کہہ دینا کہ جی آپ تو ہمارے مذہب کو چونکہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کا فیصلہ آپ کے قانون کے مطابق کرتے ہیں، اور اس میں بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ اور فرض کر لو کہیں پھنسی جاؤ، نہ ادھر سے اسرائیلی کا فائدہ ہوتا ہے اپنے قانون کے مطابق، نہ ان کے قانون کے مطابق، تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ہیلا بہانہ اختیار کر لو، یعنی مطلب یہ کہ مقدمے کو ٹالتے رہو یا کچھ اور کرتے رہو، لیکن کسی صورت میں اسرائیلی کا مفاد نہیں جانا چاہیے۔ علم تو ہو فاحذروا، اور اگر یہ نہ دیں اس چیز کو، اس فیصلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچنا اس چیز سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے متعلق اللہ ارادہ کر لے۔ یہ تو تھی یہودیوں کی یا منافقین کی یہاں تک بات۔ اب یہ ہے ادخال الہی جو ابتدا میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے پاس سے ایک جملے کو اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے لیے اللہ کے ارادہ کر لے، فِتْنَتَهُ، اس کی آزمائش کا۔ یہ دلیل ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ایمان کا بھی اور کفر کا بھی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی پیدا کیا ہے، کفر کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہدایت کو بھی پیدا کیا ہے، گمراہی کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ تم جس چیز کا چاہو اپنی مرضی سے انتخاب کر لو۔ اور اسی پہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے بھی ایک بات ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ اگر اللہ لوگوں کو اختیار نہ دیتا تو پھر تو سب لوگ ایک ہی دین اور مذہب پہ چل رہے ہوتے، پھر تو جبر ہو جاتی، مشین لگ جاتی کہ سارے مشینی نظام ایک ہی طرح کے ہو جاتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خالق ان چیزوں کا اللہ ہے، اور ان چیزوں کو کرنے والا انسان ہے، کاسب اس کا بندہ ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہو، چاہا ہو کہ کیا کریں، فتنتہ، کہ اس کو کفر یا خدا اسے غضب میں ڈال دے یا کفر میں ڈال دے، یا فتنہ کا مطلب آزمائش کی چیز، گمراہی میں ڈال دے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، سو اس کا فلن تملک، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہو اس شخص کے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس انسان کا، کوئی ہدایت آپ نہیں دے سکتے جب اللہ ہی نے اس کے متعلق یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ انسان گمراہ رہے۔ اللہ نے کیوں ارادہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس انسان نے خود ٹیڑھا پن اختیار کیا۔ تو جب آدمی گناہ کا مصمم ارادہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ یہ گناہ کر کے ہی رہنا ہے، اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے اعمال جو تم نے کیے ہیں تم اس کو دیکھو جیسے بھی کرنا ہے۔ اولئک الذین، اور یہ ایسے لوگ ہیں، لم یرد اللہ،
اللہ تعالی نے نہیں ارادہ کیا کہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. اللہ نے اس لیے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے کرتوت ایسے ہیں، منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کچھ کہتے ہیں اور حقیقت میں کچھ ہیں. ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئے ہیں، فرضی لوگوں کو وہاں پر جاسوس بنا بنا کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا پوچھ لینا کہ فیصلہ کیا کریں گے، اگر تمہارے حق کا فیصلہ ہے بس اسے مان لینا، اگر تمہارے حق کا نہیں ہے تو انکار کر دینا. اللہ پھر ان کے متعلق کیسے ارادہ کر لے کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے گا جبکہ ان کی نیتوں میں کھوٹ شامل. اس میں بڑا رد ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ پوچھ لیں اور اگر اپنی مرضی کے مطابق ہوا تو عمل کر لیں گے اور اگر اپنی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے اور کچھ سوچ لیں گے. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہتے ہیں شریعت کا کیا مسئلہ پوچھنا ہے، بس ہمارے خلاف ہی ہوگا تو اس لیے نہ پوچھو، اچھا ہے اللہ کے ہاں کون سا ایسی پکڑ ہو جائے گی. یہ بھی ایک مسلمانوں میں مستقل مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں شریعت کا حکم پوچھنے کیوں گئے تھے، ویسے ہی کر لیتے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا کہ تمہیں پتا جو نہیں تھا. یہ یہودیوں والی حرکتیں ہیں یا نہیں؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ اس کے متعلق دریافت ہی نہ کرو، بس فرضی طور پر کر دو، اگر تمہارے مطابق کیا لے لو، نہیں ہے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اللہ پھر جب انتقام لیتا ہے اور کفر پر چھوڑ دیتا ہے کوئی خدا سے اسے بچا نہیں سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہدایت نہیں مل سکتی. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو مرضی گمراہی کے کام کرتے رہیں اور ہمارے شیخ اور ہمارا سلسلہ اور حضرت کی دعا اور یہ چیزیں بچا لیں گی، کچھ بھی نہیں ہوتا میاں. جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو ٹھیک راہ پر پابند نہ رکھے. بڑے سے بڑے شیخ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا چیز ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا آپ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو جان بوجھ کے کفر اختیار کرنا ہے، انہوں نے، اللہ نے بھی اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ خود ناپاک رہنا چاہتے ہیں. لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں خزی، ذلت. دنیا میں ذلت دونوں کے لیے. منافقین کے لیے تو اس طرح ذلت ہوئی کہ ان کی بات پوری نہیں ہوئی. منافقین تو چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح پٹ جائیں، وہ اللہ نے ہونے نہیں دیا. منافقین یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے بچلا دیں، وہ نہیں کر سکے. اور اگر مراد لیا جائے یہودیوں کو تو یہودیوں کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ منورہ سے ہی نکال دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں سے خیبر سے بھی نکال دیے گئے، پھر جزیہ بھی ان پہ لگا دیا گیا. یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو یہ کرتوت کرتے رہے ہیں اور قیامت تک بھی ان یہودیوں کے ساتھ ذلت کا معاملہ ہے. ہر 100-200 سال کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھ کے اور بالکل پوری طرح انہیں تباہ کر دیتا ہے. لہم فی الدنیا خزی، اللہ نے فرمایا دنیا میں تو ان کے لیے رسوائی، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب. بڑا عذاب منافقین کے لیے جہنم، اور وہ بھی اس کا وہ درجہ جس کے متعلق پیچھے آیات گزر چکی ہیں کہ سب سے نچلے درجے میں رکھیں گے. اور اگر یہودی مراد ہیں تو یہودیوں کے لیے تو عذاب ہے ہی ہے جو کافروں کا عذاب ہے. دونوں چیزوں کو ذکر فرما دیا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب، اور دونوں گروہوں کے لیے کوئی بھی اس سے مراد لیا جائے. اور پھر سماعون کا جو لفظ گزر چکا تھا اس کو پھر لائے ہیں اور فرمایا کہ سماعون، بہت زیادہ سننے والے. یہ جو آیا ہے دوبارہ، یہ اصل میں جو ان کا اگلا فعل ہے اس کے لیے دوبارہ اسے فرمایا سماعون. سماعون للکذب، بہت زیادہ بڑے جاسوس جھوٹ بولنے کے لیے. جاسوسی کرتے ہیں آ کے تاکہ جھوٹ بولیں جا کے. اکالون، اور بہت ہی بڑے کھانے والے للسحت، حرام کو، بڑے حرام خور، بہت بڑے حرام کے کھانے والے اور بہت پرلے درجے کے جھوٹ بولنے والے. دیکھا ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے، اب بھی پوری دنیا میں کوئی قوم ان کے ٹکر کی نہیں ان دو کاموں.
اکالون للسحت، سحت میں حرام مال، ہر وہ طریقہ جس سے کسی کا مال ناجائز طور پر لیا جائے. اور سحت چونکہ یہودی لیتے تھے رشوت بہت زیادہ، اس لیے رشوت کے متعلق آتا ہے کہ رشوت بہت زیادہ کھانے والے، لیکن لغت کے اعتبار سے ہر حرام طریقے پہ کمایا ہوا مال بہت زیادہ کھاتے. اب اس کو دیکھ لیں کہ یہودی اب بھی پوری دنیا کا پیسہ نچوڑ کے کس طرح نئے ٹیکس لگا کے کیا کیا فریب دے کے کس طرح پوری دنیا کا پیسہ اور مال سمیٹتے ہیں، اور حرام حلال کوئی پرواہ اور تمیز کیے بغیر، اور کیسے کیسے میڈیا ان کا جھوٹ بولتا ہے، کیا کیا کچھ دکھاتا ہے، وہ کچھ دکھاتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں، حقیقت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. گدھے کو انسان بنا کے دکھا دیں، وہ کوئی نہ بول سکے، کوئی نہ تردید کر سکے، ایسی چیز. ہم حیران رہ گئے. انگلینڈ میں اور کئی برس کی بات ہے، پہلی مرتبہ گئے تو ایک ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل رہے تھے، انسان کا جسم سارا اور اوپر گدھے کا سر لگا ہوا. بہت ہی حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے. تو کسی سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا یہ بہت جگہ مل جائے گی، یہ تو یہاں روزمرہ کی باتیں ہیں، آپ نے پہلی بار دیکھی؟ ہم نے کہا ہم نے پہلی بار دیکھی. وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ انسان اور اس کا چہرہ، اور مطلب پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کسی صورت کہ یہ چیز نہیں ہے حقیقت میں، اور تصویریں جوڑی گئی ہیں آپس. مگر کمال ہے میڈیا کا. یہ اللہ نے فرمایا سماعون للکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے، تاکہ جاسوسی کریں اور جا کر بولیں جھوٹ. کسی جہان دنیا میں ایک خبر انہیں مل جائے، ان کا میڈیا ایسے اچھالتا ہے دن رات میں 30 مرتبہ 35 مرتبہ اسے دہرائیں گے تاکہ لوگ پورا یقین کر لیں کہ سچ یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں. اور وہ بات ایک ہوگی، 10 جملے اپنے پاس سے. اور اکالون للسحت، یہ اکالون للسحت جو کہنا تھا نا اللہ تعالی نے کہ بہت زیادہ حرام کھانے والے، اس کی وجہ سے سماعون للکذب کو ریپیٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ سن کر قبول کرنے والے. سما اور اکال دونوں مبالغے کی صیغے. اور سما اور اکال، اکال اس کو کہتے ہیں جسے بہت زیادہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، بہت زیادہ، اس کا اس کے بغیر گزارا ہوتا ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں اکال، بہت کھانے والا. جیسے قہوہ، قہوہ اصل میں عربی کا لفظ ہے نا، تو عرب کہتے ہیں رجل مقہا، ایسا آدمی جس کا گزارا ہی قہوے کے بغیر نہ ہو. مقہا بہت قہوہ پینے والا. مقہا اکال بہت زیادہ کھانے والا، اس کی طبیعت سرشت میں ہی کھانا بیٹھ جائے یا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اسے. قرآن کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ اتنے حرام کے رسیا ہو گئے تھے کہ ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی حرام کھانا، بالکل شرم حیا ختم ہو گئی تھی. اور اسی طرح اتنا جھوٹ بولنے سننے والے ہو گئے تھے کہ جھوٹ کے بغیر گویا ان کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا تھا. اتنا پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے کہ جھوٹ اور حرام خوری ان کی طبیعت میں داخل ہو گئی تھی، اور ان کی سرشت میں داخل ہے یہودیوں کی، اب بھی ہے پہلے بھی تھی. یہ سب چیزیں جو اللہ نے فرمائی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس وقت بھی تھی، اب بھی یہی ہے، صرف انداز بدل گئے ہیں، صرف طریقہ کار بدل گیا ہے، وگرنہ بات وہی ہے. اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ سچ جیسے اس دنیا میں رہا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. کوئی بڑے سے بڑا سیاسی واقعہ لے لیں، جنگیں آج کل کی لے لیں، اس صدی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس ایک صدی میں آپ جھوٹ اور سچ کو گننا شروع کریں تو پتہ چلتا ہے 20 سال بعد یہ بھی ایک جھوٹ ہی تھا. پتہ چلتا ہے 50 سال بعد کہ اس وقت جو مسلمان کہتے تھے، اپنا لیڈر جو آدمی کہتا تھا وہ بالکل سچ تھا مگر قوم نے نہیں مانی. پتہ چلتا ہے 50 سال پہلے یہ سب کچھ جھوٹ تھا جسے مسلمانوں نے اس وقت سن لیا تھا اور اس فلاں آدمی کے پیچھے چل پڑے تھے. یہ سارے یہودی پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں کھینچتے رہتے ہیں اور جیسے چاہیں پھر اس دنیا کو چلاتے رہتے ہیں، اور اللہ کا عذاب اسی وجہ سے پھر ان پہ بھی آتا ہے اور باقی جو ان کی مانتے ہیں ان پہ بھی آتا ہے. تو اللہ تعالی نے
یہاں جو سماعون فرمایا ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ سماعون للکذب جاسوسی کرنے والے جھوٹ کے لیے. فکرہ پورا نہیں ہوتا. جاسوسی کرنے والے جھوٹ کے لیے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس سے کوئی ضمیر آنی چاہیے تھی اور ضمیر ہے ہم سماعون للکذب. یہ یہودی ہیں جو کہ بہت جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. یوں فکرہ بنے گا. ہم اکالون للسحت. یہ ہیں یہودی جو بہت زیادہ کھانے والے ہیں ہر حرام مال کو. فتوے دیتے تھے اس پہ پیسے لیتے تھے. یہ ان کے لیے حرام تھا, ہمیشہ ہی حرام رہا. رشوت اس میں شامل ہے. اور رشوت کہتے ہیں اس مال کو جو کوئی حق کسی کا فرض بنتا ہو اور اپنے فرض کو پورا کرنے کے علاوہ پیسے لے لے. مثلا فرض بنتا ہے ایک آفیسر کا کہ اس نے لوگوں کے لیے ایک فارم دینا ہے یا لوگوں کے لیے کوئی سائن کرنے ہیں. اب وہ کہتا ہے, گورنمنٹ اسی چیز کی اسے تنخواہ دیتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں سائن تو کر دوں گا مگر مزید پیسے دے دو. تو یہ رشوت ہو گئی. ماں باپ کے ذمے فرض بنتا ہے اپنی اولاد کے رشتوں کا. ماں باپ رشتہ کریں اور داماد سے یہ کہیں کہ اگر تم اتنے پیسے دے دو مزید ہمیں حق مہر کے علاوہ تو پھر رشتے کا کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے سوچتے ہیں. یہ ہے وہ رشوت. اب بھی مسلمانوں کے بعض قبیلوں اور علاقوں میں رائج اور پٹھانوں میں کہ جہاں دیکھا اچھا لڑکا ہے رشتہ کرنا ہے اپنی بیٹی کا, اسے کہیں گے حق مہر تو اتنا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی پیسے کچھ اور بھی کرنے پڑیں گے. وہ جو کچھ اور پیسے کرنے پڑتے ہیں وہ رکھ لیے اپنی جیب میں اور حق مہر دے دیا بیٹی کو یا کچھ اور کر لیا. یہ چیز حرام پیسے میں شمار ہے. اکالون للسحت, پرلے درجے کے حرام کھانے والے. اور اسی طرح اللہ نے جن لوگوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا ہے کہ مذہبی چیزیں مثلا ایصال ثواب ہے, وہ ہر آدمی کی اپنی مرضی پہ موقوف ہے. وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. چاہے تو بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کے کام کرے, نہیں کرتا نہ کرے, کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. کرے گا بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیں گے جو اپنے وقت میں اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے. اور نہیں کرے گا تو خود بھی یہ محروم رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب قرار نہیں دیا. اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر پیسے ملیں گے تو میں یہ کروں گا اور پیسے نہیں ملیں گے تو میں نہیں کروں گا, یہ وہ حرام کا مال کھا رہا ہے. یہ ہے سحت, رشوت. جتنی بھی الغرض انسان کے فرائض کی چیزیں ہیں وہ اسے پوری کرنی ہے. فرائض پر پیسے کا لینا, اجرت کا لینا, یہ درست نہیں. اسی طرح کوئی جماعت ایسی پیدا ہو جائے جو یہ کہے, بلکہ ہیں پیدا کیا ہو جائے کہ ہے تو شہادت صحیح, میں نے دینی ہے, ضرور دوں گا شہادت, میرے سامنے یہ قتل ہوا تھا, لیکن اس کے لیے مجھے پیسے دے دیں. تو وہ سچی شہادت کو فروخت کر رہا ہے نا, بیچ رہا ہے. یہ ہے سحت. یہودی یہ ساری حرکتیں کرتے تھے اور اب یہودیوں کی ساری حرکتیں مسلمانوں میں ایک ایک کر کے پائی جاتی ہیں. بس انہیں یہودیوں سے جتنی نفرت ہے اس سے 1000 گنا زیادہ یہودیت سے محبت ہے کہ حرکتیں ہم ساری وہی کریں. اور جو کرتے تھے ان کے متعلق کہیں کہ وہ بڑا ظلم کرتے تھے. چور ہو, چوری کرے اور باہر نکل کے شور بھی مچائے کہ چور 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 چور. بھئی چور تو خود بھی ہو. اسی طرح مسلمانوں نے اب کیا ہوا ہے سماعون للکذب, پرلے درجے کے جھوٹ سن کر جاسوسی کر کے پھر جھوٹ بولنے والے. آپ جا کر کہیں کارنامے ان کے کھولیں. جو کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے رکھا ہوا ہے ایسٹ انڈیا آفس لائبریری میں, ہندوستان کی پوری تاریخ آزادی وہاں پہ مرتب ہے. 400 برس کی چیزیں محفوظ ہیں اور اتنی محفوظ ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیزیں آج کل میں لکھی گئی ہوں گی. اور قرائن اور یہ چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ جو کچھ لکھا گیا تھا, رپورٹنگ وہ ساری سچ ہوئی تھی. ان میں اکثر و بیشتر ہندو, مسلمان, سکھ پیسے پہ بکے.
فلاں مندر میں فلاں برہمن تھا اور وہ جاسوسی کیا کرتا تھا کہ اس علاقے میں کون کون سے ہندو ہیں جو انگریز کے خلاف ہیں، فلاں علاقے میں فلاں پیر صاحب تھے اور وہ پیر صاحب بس جاسوسی یہ کیا کرتے تھے کہ یہ آدمی ہیں جو صحیح معنی میں علماء دین ہے اور یہ انگریزوں کے خلاف اس وقت یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب جاسوسیاں ہوتی تھیں اور پیسے بھی باقاعدہ لکھے ہوئے کہ اس وقت کا کمشنر جو حاکم تھا 2 پیسے دے دیتا تھا، 3 پیسے دے دیتا تھا، 2 اور 3 پیسوں تک کے لیے قوم کی چیزیں بیچتے رہے اور یہ ہوتا رہا ہے. یہ ظلم تھا. تو جب کسی گھر میں خود منافق پیدا ہو جائیں اور جب کسی بھی قوم میں خود ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جن کے متعلق امن اور اطمینان نہ رہے، بھلا کوئی خاک بڑا کام انسان کر سکتا ہے؟ نیچرل بات ہے کہ انسان کو انسانوں ہی پہ اعتبار کرنا ہے نا. آپ ڈاکٹر پر ہی اعتبار کرتے ہیں تو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ صحیح دوائی دیں گے، اور اگر غلط دوائی دے دے تو مر گیا بندہ، گیا کام سے. اسی طرح ہر چیز کے اعتباری پہ تو آدمی جاتا ہے. یہ اعتبار مسلمانوں کا اٹھ گیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اجتماعی کام رک گئے کہ اجتماعی کاموں کے لیے آدمی جائے کہاں، کس کو کہے. جتنی تحریکیں چلی ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس میں بھی تحریکوں میں ایسے ایسے لوگ شامل تھے جو یہی کام کرتے تھے جو اللہ نے یہاں فرمایا کہ سماعون للکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے تاکہ جا کے جاسوسی کر. یہ چیزیں ہوتی ہیں. کہیں مطلب بڑا کام ہے، کوئی اس کے لیے کچھ لوگ مل بیٹھے، اب اس کا یقین ہو جائے کہ سب لوگ اس چیز پر قائم رہیں گے، یہ مسلمانوں میں بڑا مشکل ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے سٹیپس لینے کی کسی میں ہمت ہی نہیں پڑتی. آزادی کی جنگیں جتنی ہوئی ہیں، یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی اور چیزیں تھیں، اس میں پٹائی جو ہوئی وہاں کے لوگوں کی وہ اسی وجہ سے کہ بیچ میں کوئی آدمی ایسا تھا، پتہ چلا سارے راز وہاں تک پہنچ گئے، سب چیزیں پہنچ گئی. یہ بات یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، پرلے درجے کے حرام کھانے والے اور جاسوسی کرنے والے، اور اس جاسوسی کرنے کے بعد اس چیز کو آگے پہنچانے والے. فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، او یا عارض، ٹلا دیجئے، تغافل کیجئے، عنہم، ان سے. آپ چاہیں تو ان یہودیوں کے فیصلے کریں اور آپ نہ چاہیں تو کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ ان کے فیصلے کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیوں کی پوزیشن کیا تھی مدینہ منورہ میں؟ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ہو گیا تھا معاہدہ امن کا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. اس معاہدے کی روح سے وہ وہاں کے شہری تھے، نہ تو وہ ذمی تھے کہ ان کا مقدمہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا، اور نہ وہ مسلمان تھے کہ شریعت ان پہ نافذ ہوتی. بس وہ مدینہ منورہ کے شہری تھے. اللہ نے فرمایا چاہیں تو آپ ان کا فیصلہ کر دیں، اور اگر نہ چاہیں آپ تو آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے تغافل برتیں، ان کا فیصلہ نہ کریں. آپ کو دونوں صورتوں کا اختیار. اسی لیے اصول کی بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں ایک ہے جنرل قانون، وہ تو اس سب پر نافذ کیا جائے گا. ہاتھ کا کاٹنا ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہوگا. اسی طرح سولی ہے، اگر کوئی ڈاکہ ڈالے گا تو سب کے لیے ہوگی. اور ایک ہیں لوگوں کے پرسنل لاز جو ان کے نکاح کے متعلق ہیں، طلاق کے متعلق ہیں، خالصتاً نجی معاملات ہیں. شریعت کہتی ہے انہیں اس کے حال پہ چھوڑ دو، اور یہ آپس میں جو کچھ بھی اپنے نجی معاملات میں کرتے ہیں، ان کا کوئی بھی نمائندہ جو کچھ آ کر کہے گا تم اسے نافذ کر دو. یہ شریعت نے انہیں اجازت دی ہے، آزادی دی ہے. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جن کا اپنا کوئی قانون تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کو
یعنی اسلام کے قوانین کو ان پر نافذ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے اپنے قانون کو نجی ان کی جو چیزیں تھیں اس میں رہنے دیا۔ مثلا غیر مسلموں کے نکاح، شادی، شخصی معاملات تھے نا۔ وادی قرا کے یہودی تھے، عیسائی تھے، اسلامی حکومت کے ذمہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حجر کے جو مجوسی ہیں اور نجران کے اور یہ لوگ، وہاں کے مجوسی ماں اور بہن کے ساتھ نکاح کو درست سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا، آپ کی موجودگی میں یہ قانون چلتا رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے اپنے قوانین ہیں مذہبی اعتبار سے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ ایسا تھا جو لوگ عورت کی عدت گزارے بغیر نکاح کے قائل تھے، اور یہاں تک کہ بعض ان میں بغیر گواہوں کے نکاح کے قائل ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا کہ بس ٹھیک ہے، یہ ان کے نجی معاملات ہیں، ان کے پرسنل لاز، ان کی فقہ، ان کی جو بھی چیز ہے اس کے مطابق کر دیں گے۔ اور غیر مسلم باشندے جو اسلامی حکومت کے ہوں گے، اگر وہ ایسی چیز کریں جو حکومت وقت سے تعلق رکھتی ہے، جیسے چوری ہے، فساد ہے، ڈاکہ ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو پھر ان لوگوں کے قانون سے ہٹ کے جنرل جو لاز ہیں ان کے مطابق کیا جائے گا۔ ستی کے تعلق سے وہ کیا پرسنل لا کے اندر آئے گا یا اس کے اوپر انٹرفیئر کیا جا سکتا ہے؟ ستی کو روکا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو انسانی جان کا ضیاع ہے۔ ستی انگریزوں نے بھی تو روک دی تھی 1921 میں 20 میں، منع کر دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ چیزیں ہیں، وہ اسی آیت سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، آپ کر دیجئے، اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہیں کرتے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ٹلا دینے کا بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ کو۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، فَاحْكُمْ، تو فیصلہ کیجئے گا، بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کیجئے گا۔ پہلے یہ فرمایا ہے کہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ فیصلہ ان کے درمیان کر دیں تو بھی ٹھیک، آپ ان سے چہرہ مبارک کو پھیر لیں، نہ فیصلہ کریں تو بھی ٹھیک۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کا فیصلہ عنہم ان سے نہیں کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ ذرہ برابر کچھ نقصان نہیں آپ کو پہنچا سکتے، بالکل کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ کریں تو یہ جا کر کوئی شرارتیں نہ شروع کر دیں کہ ہم تو گئے تھے، ہمارا فیصلہ نہیں ہوا، لڑائی شروع کر دیں اور کوئی چیز۔ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ انصاف کے متعلق فیصلہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ جو واقعات آپ نے سنے ہیں، وہ قتل کا واقعہ اور دوسرا واقعہ تردد پیدا ہو گیا کہ اس مقدمے میں اگر میں فیصلہ نہیں کرتا تو یہ ناراض ہوں گے، اور اگر اپنے دین کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں تو بھی یہ ناراض ہوتے ہیں، پھر ان کا فیصلہ کیا جائے، اور یہ چیزیں جاری رہیں تو اللہ تعالی کی ناراضگی کا خدشہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ چیز ہے، آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں، لیکن اگر فیصلہ ہوگا تو وہ انصاف کے مطابق ہوگا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ چاہتا ہے انصاف کرنے والوں، جو لوگ انصاف کرتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو انصاف پر قائم رہنا چاہیے، اپنے ذاتی معاملات میں، گھر کے معاملات میں اور ملک کے معاملات میں جس درجے پر جو آدمی فائز ہے ان سب کو انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ جتنا انصاف اور عدل کرتا رہے گا اللہ کے اتنے ہی پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگا۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کس طرح یہ آپ کو فیصلہ کن مان لیں، آخر کیسے يُحَكِّمُونَكَ آپ کو جج تسلیم کر لیں۔ بڑی حیرت ہے، بہت زیادہ حیرت کی بات۔ کیف يحکمونک، حیرت ہے ان پہ
یہ کیسے آپ کو منصف مان سکتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، اور تورات ان کے پاس موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے رجم کا، اس میں اللہ کا حکم ہے کہ قتل کے عوض میں قتل کیا جائے گا، اس میں حکم اللہ کا موجود ہے کہ رجم کیا جائے گا. تو یہ کیوں نہیں اس حکم کو مانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ دینے کے بعد رجم کا کہ لاؤ تورات، اور انہوں نے تورات پیش کر دی اور انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں اس میں تو کوئی ایسا فیصلہ ہے نہیں. اور جب یہودی پڑھنے لگا تو اس نے ہاتھ رکھا ایسے، تو جو بھی وہ آیت اس کی تھی تورات کی جس میں رجم کا حکم تھا، اسے اپنی انگلیوں کے نیچے لے آیا اور اوپر کی آیتیں پڑھ دیں کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اور گدھے پہ سوار کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، کیا کرتے؟ اور آپ نے یہ کر لیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو ساتھ بٹھا لیا تھا پیچھے کہ تم سنتے جانا، اگر یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو بتانا. وہ آ گئے سامنے، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن، یہ جو ہاتھ رکھا ہوا ہے انگلیاں یہ اٹھا نیچے کیا لکھا ہے؟ اور پھر انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھ لیجئے یہی رجم کا حکم تورات میں بھی ہے اور یہ اسے پڑھتا نہیں ہے، اسے چھپا رہا ہے. اب تک کی جو تورات ہے اس میں رجم کا حکم موجود ہے، اب تک بھی. 2004 میں بھی جو چیزیں چھپ رہی ہیں اس میں رجم کا حکم موجود ہے، قصاص کا حکم موجود ہے. تورات میں یہ سارے احکامات لکھے ہوئے اب تک اتنی تحریف کے باوجود یہ نہیں مٹائے جا سکے. یہ ہے اللہ نے کہا ہے کہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے آپ سے فیصلہ کرائیں، یہ عجیب بات ہے. آپ کے پاس کیوں لے کے آئیں گے فیصلہ؟ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تو آپ کے پاس آئے ہیں فیصلہ کرانے، یہی بڑی تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہے. ثم پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ یتولون من بعد ذالک، جب آپ فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں اس فیصلے سے بھی، پھر اس کو بھی نہیں مانتے. اول تو تم فیصلہ کرانے کیوں آئے ہو؟ تمہارے پاس تورات ہے، گھر میں پڑی ہے، اسے دیکھو، اور آ ہی گئے اور فیصلہ ہو ہی گیا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعجب ہے، پھر اسے بھی نہیں مانتے. حیرت در حیرت، یعنی اتنی ڈھٹائی ہے کہ اپنی کتاب کو اس لیے نہیں مانا کہ اس میں حکم سخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی حکم نرم مل جائے گا. جب یہاں پہنچے اس حکم کو بھی نہیں مانا. اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے فرمایا وما اولئک، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ بالمومنین بات ماننے والے ہی نہیں ہیں، یہ تورات کی بات بھی ماننے والے نہیں، ایسے کافر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بات تو خیر کیا مانیں گے، یہ تو اپنی بات بھی ماننے والے نہیں، تورات کو بھی نہیں مانتے. یہ ہے اس معاشرے کا حال جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک جب انقلاب آیا تو انہوں نے کہا اسٹیٹ کو بالکل الگ کر دو مذہب سے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں. یہ اس وقت کے مذہبی لوگوں میں بھی یہ حال تھا کہ تورات کو نہیں مانتے تھے، اور تورات کے نہ ماننے کا عالم اس زمانے میں مذہبی لوگوں کا یہ تھا کہ اس سے بچتے تھے کہ کہیں پہ اور چلے جائیں، قانون آسانی کا مل جائے. اور مسلمانوں نے یہ حرکتیں کی ہیں جب انگریز آئے نئے نئے ہندوستان، عدالتوں میں جاتے تھے، انگریز نے بھی کوئی زیادہ خراب نہیں کیا. اس نے کہا ہمارا حاکم اور جج یہ بیٹھا ہے اور تمہارے مفتی صاحب یہ بیٹھے ہیں، جدھر سے مرضی فیصلہ کراؤ ہم نافذ کر دیں گے. اور امپلیمنٹیشن خوب تھی انگریز کی، وہ تو ایسے حکمت سے کام کرتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اب حکیم کے پاس حکومت آئی ہے، دیر سے جان چھٹے گی. بڑی حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ. تو پالیسی یہی تھی، وہ کہتے تھے یہ مسلمانوں تمہارے حاکم ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارا جج ہے، جس سے مرضی فیصلہ کرا لو. تو لوگوں نے، نوابوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا کہ اگر فیصلہ کرائیں ان سے، مفتی صاحب سے، تو یہ تو ساری جائیداد تقسیم ہوتی ہے جاتی ہے،
اور ان سے فیصلہ کرائیں تو ان کے یہاں لڑکیوں کا کوئی کانسیپٹ حصہ دینے کا ہے نہیں، لہذا اسی سے فیصلہ کراؤ۔ مفتی بیچارے کہتے ہی رہ گئے کہ اس طرح مرتد ہو جاؤ گے شریعت کے حکم کو، انہوں نے کہا ایمان کفر بعد کی بات ہے، فی الحال دنیا تو ٹھیک ہونا، اور یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تباہی آ گئی اور مسلمانوں کے قوانین ختم ہو گئے۔ اب بھی بحث کا تو وقت نہیں ہے، اب بھی کہیں بھی پوری دنیا میں کوئی آدمی مکمل شریعت کو نافذ کرنا چاہے، اس کے اپنے ملک کے عوام اٹھا کر پھینک دیں گے، نہیں قبول کرتے۔ لوگ کہتے ہیں 100% شریعت نافذ کرو، قرآن پاک کا ایک ایک حرف نافذ کرو، اور تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مثیل بن جاؤ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا علم ہمارے حکمران وقت میں آ جائے، اور ساری کتاب و سنت کا ایک ایک جزیہ اور فقہا کی ایک ایک سزا نافذ ہونی چاہیے، مگر دوسروں سے شروع کرو، مجھ سے نہیں، مجھ پہ نہ کرنا، باقیوں پہ کرو۔ تو جہاں سماج کا یہ حال و معاشرے کا، وہاں کون اسلام نافذ کر سکتا ہے اور کون اس قوم کو سدھار سکتا ہے؟ یہی یہودیوں کی حالت دیکھیے، اللہ نے کیا کہا ہے، سمجھیے اس آیت کو۔ اللہ نے کہا آپ کے پاس آ کے فیصلہ کیوں کراتے ہیں، تورات ان کے اپنے پاس ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات، جب آپ فیصلہ کریں تو اس کو بھی نہ مانیں۔ یہی حالت مسلمانوں کی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم بھی انگریزوں کے پاس جا کے کیوں فیصلہ کراتے ہو، تمہارے اپنے گھر میں کتاب موجود ہے، اور حیرت اس پہ ہے کہ انگریز جو فیصلہ کرتا ہے اسے بھی نافذ نہیں ہونے دیتے، اس میں بھی رشوتیں دیتے ہو کہ عدالتیں بک جائیں، مجسٹریٹ بک جائے، گواہ بک جائیں۔ ہے یہ حالت یا نہیں؟ یہودیوں کے زوال کی داستانیں آپ پڑھیں اور ان کی تاریخ آپ پڑھیے، ٹھیک وہ نظر آتا ہے آئینہ ایسا کہ منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں۔ آئینہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہی ساری صورتیں تو یہاں بھی پائی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کا ذکر کیا؟ یہ ہے وہ چیز۔ کیف یحکمون، کیسے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں؟ وعندہم التوراۃ، تورات ان کے خود پاس ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے بعد دیکھو پھر فیصلے کے بعد پھر اس سے پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو بات ماننے والے ہی نہیں، ان کا تو ایمان تورات، ان کے تو ایمان تورات پر بھی نہیں۔ کتنے ہی قصے ہیں جہاں انگریزوں نے بر صغیر میں مسلمانوں سے یہ کہا، انہوں نے کہا صاحب یہ تو آپ کی کتاب کا فیصلہ ہے، حیرت ہے آپ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ ان کا صاحب یہ تو قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، حیرت ہے آپ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ سونا بیچنے جاتی تھیں خواتین، مسلمان مرد اور ہندو آگے سے شریعت کے مسئلے بتاتے تھے، کہتے تھے جی آپ کے مذہب میں اس طرح نہیں، اس طرح بیچا جاتا ہے، اور حیرت ہے آپ اپنے مذہب سے بھی بے خبر ہیں۔ یہی حال یہاں بھی، کہ مسلمانوں نے خود یہ حرکتیں کی ہیں ایسی کہ وہ امت میں زوال آ گیا ہے، ایسا زوال آیا ہے کہ اب کوئی سرا اس اندھیرے میں ہاتھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا ہے۔ دیکھا یہ آئی پھر بات، اللہ نے فرمایا ہے تورات ہم نے نازل کی۔ یہ یہودیوں کے اس عقیدے کا رد ہے کہ ان میں سے بعض کے نزدیک تورات جو تھی وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کا مجموعہ تھا۔ وہ کہتے ہیں فلاں نبی کو یہ الہام ہوا تھا وہ لکھ لیا گیا، فلاں کو یہ الہام ہوا تھا علیہ الصلوۃ والسلام یہ لکھ لیا گیا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ، تورات کو تو ہم نے نازل کیا ہے، فیہا ھدی و نور، اس تورات میں ہدایت ہے، اس تورات میں نور ہے۔ دیکھا ہے اللہ کو کتنا پاس ہے اپنے کلام کا، کہ جو کلام ہم نے نازل کیا ہے ہم اس سے کوئی منحرف نہیں ہو گئے، ہم اس سے کچھ پیچھے نہیں ہٹ گئے، ہم صاف بتاتے ہیں تمہیں کہ اس تورات میں ہدایت تھی، اس تورات میں نور تھا، اپنے زمانے میں، یعنی اپنے زمانے میں وہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی کافی تھی، اور اپنے زمانے میں وہ نور کو پھیلانے کو بھی کافی تھی۔ اللہ تعالی نے تعریف کی ہے، کیونکہ اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ تورات ہم نے نازل نہیں کی تو اس کا مطلب ہے وہ پوری قوم بغیر خدائی رہنمائی کے رہ گئی، اللہ نے ان کی رہنمائی نہیں کی تھی۔
تو اس لیے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے اسے نازل کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بنا کر نہیں لے آئے. اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں جن چیزوں کا شدید احساس ہے، آپ پڑھیں گے تو اس بات کو یاد رکھیے گا تو آپ کو کئی جگہ یہ چیز ملے گی. ایک تو قرآن کو اس کا شدید خیال رہتا ہے کہ کسی صورت بھی جو چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے اس پہ حرف نہ ہے، یہ نسبت قائم رہے کہ ہم نے نازل کی ہے. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف ہیں، قرآن ہے. اللہ بار بار اس چیز کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری نازل کردہ ہیں، کسی اور کی نہیں ہے. ایک اور دوسرے جن پر نازل کی ہیں اللہ ان شخصیات کی پاکیزگی بیان کرتا ہے کہ یہ شخصیت ایسے پاک تھی، یہ شخصیت ایسے پاک تھی، تم جو الزام لگا رہے ہو غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. وہ شخصیات جو ہیں ان کی پاکیزگی بھی اللہ تعالیٰ اسی اہتمام سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو وہ شخصیت اتنی اچھی تھی، وہ اتنے اچھے تھے. اس لیے یہاں فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا ہے، فیہا ہدی و نور، اس تورات میں ہدایت تھی، اس تورات میں نور تھا. اور اب بھی تورات میں بعض چیزیں ایسی ملتی ہیں جنہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نور جو ہے قرآن پاک کا اور تورات کا یہ ایک ہی جگہ سے آیا اور ایک ہی ذات ہے جس نے اس کو نازل کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا یحکم بہ النبیون، اس کے مطابق یحکم فیصلہ کرتے تھے، حکم کرتے تھے. النبیون بہا کا مطلب اس تورات کے مطابق، ہاں کی ضمیر تورا کی طرف لوٹ رہی ہے نا. تو یحکم بہ النبیون، اس کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے کون؟ النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے یہ پاکیزہ بندے، تمام کے تمام نبی. الذین، جو کہ اسلموا، مسلمان تھے. نبی جو مسلمان تھے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے. یہ ہے مشکل، بڑے بڑے لوگ اس پہ چکرا گئے ہیں اور اتنا مشکل مقام ہے یہ، حل نہیں ہوتا. الذین اسلموا کیا ہے؟ یہ کیوں کہا ہے کہ وہ نبی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا؟ کچھ سمجھ آتی ہے؟ سارے انبیاء تو مسلمان تھے نا، اسلام میں تو تھے ہی، کچھ نبی. تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ الذین اسلموا، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، یا جو مسلمان تھے، جو اللہ کے فرما بردار تھے. کچھ ترجمہ کر لو. کہنے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ اور یہ ہے وہ چیز جس پہ بہت زیادہ مفسرین نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بس انبیاء علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ ہمارے بہت فرما بردار تھے. لیکن یہ جو مفہوم اس سے نکلتا ہے نا کہ الذین اسلموا، جو کہ مسلمان تھے، تو انبیاء علیہ السلام کو مسلمان کہنا تو ایسے جیسے ہم جا کر کہیں کہ وہ تفسیر میں عمر تھے، علی تھے، زید تھے، بکر تھے، فلاں تھے اور ان سب کی آنکھیں بھی تھی، کان بھی تھے. تو ہنسے گا نا کوئی بھی سنے گا، وہ کہے گا بھائی تو انسان تھے تو آنکھیں اور کان تو ہونا ضروری تھے، اس میں کیوں بیان کرتے؟ الذین اسلم، جو مسلمان تھے. یہ مراد ہے کہ جو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تھے بنسبت یہودیوں کے. اچھا، تو کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے بھی تھے جو رجوع نہیں تھے ہیں؟ نبی جو سارے کے سارے یعنی کہ سبمٹڈ ٹو اللہ تعالیٰ، لیکن یہودی جو نہیں تھے بنسبت یہودیوں کے، ان کا اور ان کا آپس میں تقابل ہی کیا ہے؟ مفسرین نے اس مقام کو بہت حل کیا ہے، لیکن وہ اکثریت کیا سب لکھ دیتے ہیں کہ صفت مادحہ ہے. مادحہ کا مطلب مدح کی صفت ہے، اللہ نے ان کی تعریف کی. بس اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ خدا کے فرمانبردار تھے، بس یہ تعریف ہو گئی ان کی. لیکن مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا. اس آیت کو سب سے اچھا جو اب تک حل
آیا ہے سامنے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، وہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مولانا نے اس آیت پر عیسائیت کے پورے حوالے دیے۔ ہمارے پاس یہاں بائبل ہوتی ہے نہیں، اسے بھی کہیں سے خرید لیجیے، بائبل مل جائے نا، اسے لے آئیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی صحیح، فری مل جائے تو بھی انہوں نے اس کو نکالا ہے اور بائبل سے ثابت کیا ہے کہ نبوت کا مقام در حقیقت اتنا گر گیا تھا یہودیوں میں کہ یہ کثرت سے انبیاء علیہ السلام آتے رہے نا، ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر دنیا کے مختلف علاقوں میں علیہ السلام ان کے پاس تھے، اور نبوت کے انوار برکات یہ چیزیں پھیلی۔ جو کچھ پیروی کرنے والے تھے انہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ حضرت نے یہ اتنا کچھ نہیں لکھا، لیکن اس کے مفہوم کو بیان کر رہے ہیں۔ فرشتے آتے تھے بنی اسرائیل پہ، مستقل ایسا دور گزرا ہے جب فرشتے ان کے پاس آتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، دروازے پہ لکھ جاتے تھے کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ روحانیت ہوئی عام، اور جب ان کے زوال کا دور آیا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نبوت کون سی بڑی چیز ہے، اور جو ان میں دعویٰ کر دیتا تھا نا جھوٹا، وہ بھی نبی ہو جاتا۔